السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب کوئی بندہ ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ غسل کے ذریعے سے پاکی حاصل کرتا ہے، یعنی کہ غسل کرتا ہے۔ تو آپ تین چیزیں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے غسل کیا اور ان تین ارکان میں سے ایک رکن بھی اگر آپ کا چھوٹ گیا تو پھر آپ کا نہ غسل ہوگا اور نہ ہی آپ پاک ہوں گے، کیونکہ غسل کے ذریعے سے ہی طہارت کو حاصل کیا جاتا ہے، غسل کے ذریعے ہی انسان پاک ہوتا ہے۔ تو غسل کرتے وقت ان تین چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز چھوٹ گئی یا آپ نے صحیح سے اس کو ادا نہ کیا اور وہ کوئی بھی چیز ان تین ارکان میں سے ایک رکن بھی چھوٹ گیا، ترک ہو گیا یا صحیح سے ادا نہ ہوا تو پھر آپ کا غسل مانا نہیں جائے گا۔ تو ان تین چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ وہ غسل کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہیں یہ لگتا ہی نہیں کہ یار ہم پاک ہوئے نہیں ہوئے، تو انہیں ایک ٹائپ کا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں یہ کنفرم نہیں ہو پاتے ہیں کہ ہاں ہم پاک ہو گئے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، بس تین چیزیں دیکھ لیں، اگر یہ تین ارکان آپ نے ادا کر لیے تو پھر آپ پاک ہو جائیں گے۔ آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ یار پاک نہیں ہوئے، تو پھر یہ آپ کا مائنڈ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پرابلم ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد انہیں لگتا نہیں ہم نے وضو کیا، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، یہ ادا کیا وہ ادا کیا، ہمارا غسل نہیں مانا گیا، ہم ناپاک ہی رہ گئے۔ تو ایسے لوگ اس بات پہ خاص خیال رکھیں کہ ان تین کاموں کو اگر آپ نے ادا کر لیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کا غسل ہو گیا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ پتہ نہیں ہمارا غسل ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ یہ سوچ لیں کہ جب شریعت نے ہمارے غسل کو مان لیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں شریعت کے آگے اپنے دماغ کو چلانے والے۔ تین چیزیں غسل میں، تین فرض ہیں۔ نمبر ایک، منہ بھر کے کلی کرنا، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر انسان روزے سے ہو تو غرارہ نہیں کرے گا، ورنہ غرارہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر دو، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، کسکے سے پانی کو اندر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر تین، سارے بدن پہ پانی بہانا، ایک بال برابر بھی اگر جسم میں یا سر میں کہیں سوکھا رہے گا تو پھر غسل نہیں مانا جائے گا۔ تو اس لیے ان تین چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے۔ ویسے جو سنت طریقہ ہے وہ تو پورا میں اکثر بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ جہاں نجاست ہو، ناپاکی ہو، اس کو پہلے ہٹانا، دور کرنا، صاف کرنا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پورا وضو کر لینا، صرف پیروں کو نہ دھوئیں، پورا وضو کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ ان تین فرائض کو ادا کریں جو میں نے بتایا، اس کے بعد آپ پوری طریقے سے پانی جسم پہ سارا بہا لیں تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ یہ سنت طریقہ ہو گیا۔ لیکن ان چیزوں میں جو تین چیزیں مین ہیں، ان میں سے اگر ایک ذرا سا بھی مسٹیک ہو گئی تو غسل نہیں ہوگا، اور یہ تین ادا ہو گئی تو پھر آپ کا غسل ہر حالت میں ہو جائے گا، مان لیا جائے گا۔ حالانکہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں سنت اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے غسل اور وضو کو کرنا چاہیے۔ تو بس ان تین چیزوں کا خاص خیال رکھیں، منہ میں پانی لے کے غرارہ کرنا اور کلی کرنا اچھے سے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، سارے جسم پہ پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی سوکھا رہے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ یہ غسل کے تین فرائض ہیں۔